बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। आज बात करेंगे उस मुलाकात की कि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन में मिलने जा रहे हैं, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है। ये मुलाकात महज दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता, गजा, कश्मीर और खित्ते के बड़े तनाज़ात पर भी असर डाल सकती है। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान और सदर ट्रंप की हालिया बैठक, मुश्तरका एलामिया और 21 नुकाती अमन मंसूबा इस मुलाकात को मजीद गैर मामूली बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वो मसला फ़लस्तीन और कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे, जबकि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगी हिकमत अमली को पाकिस्तान की अजीम कामयाबी करार दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात पाकिस्तान के आलमी मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत देगी? क्या ट्रंप का अमन मंसूबा मुस्लिम दुनिया के जख्मों पर मरहम रख पाएगा, या ये महज एक और सिफारती कोशिश साबित होगी और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस सिमत जाएगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। कराची में IMF के वफ्द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं और हुकूमत दावा यह कर रही है कि 51 में से ज्यादातर शराइत पर अमल दरामद हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अमल दरामद पाकिस्तान को मुआशी रिलीफ दे पाएगा या मजीद कड़ी शराइत का बोझ अवाम पर डाला जाएगा? इसी दौरान न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा कि कर्ज मसले का हल नहीं और पाकिस्तान चाहता यह है कि सैलाब से होने वाले $30 अरब से ज्यादा नुकसानात को भी IMF के जायजे में शामिल किया जाए। लेकिन असल चैलेंज तो यह है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है और ग्रीन एनर्जी, शजरकारी और मुतबादिल तवानाई जैसे इक़दाम पर भी अमल दरामद कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या आलमी बिरादरी भी अपने वादे पूरे करेगी या एक बार फिर पाकिस्तान को सिर्फ मजीद कर्ज पर टरखाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मईशत के लिए उम्मीद की किरण है या मजीद मुश्किलात का पेश खेमा। इन टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब और माजिद निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रज़ी साहब, आपसे आगाज करूंगी। इंतहाई अहम मुलाकात वाशिंगटन टाइम शाम 4:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 से रात 1:30 बजे के दरमियान ये मुलाकात एक्सपेक्टेड है। कहा यह जा रहा है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि खित्ते में पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ असर और रसूख है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप इस मुलाकात को किस तरह से फोर्सी कर रहे हैं? क्या कुछ नया हो सकता है? देखिए, एक बात तो तय है कि दुनिया के अंदर अमेरिका का जो असर पजीरी है उसमें कमी हो रही है और हम कतर वाले इशू के ऊपर उसको बड़ी गौर से देख भी सकते हैं। ट्रंप साहब ने जब जंग बंदी करवाई थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आखिर में बात जो है उनके बार बार के 6-1, 7-1 और 8-0 के उसके ऊपर आ गई, नतीजे के ऊपर, और उसमें से मकबूजा कश्मीर का सिलसिला जो था वो गोल हो गया। हालांकि पहले दिन जब उन्होंने बात कही थी उस दिन उसके अंदर कश्मीर के मसले का हल भी शामिल था। तो ये सूरत हाल जो है, मेरा ख्याल है कि मैं ये तवक्को करता हूँ ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म से कि वो आज इस इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर जनाब ट्रंप साहब की तवज्जो दिलवाएंगे। और ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ का बहुत शौक है, तो वो कश्मीर में वहाँ भरपूर तरीके से मौका फराहम करेंगे कि आप ये मामलात रख दीजिए, तो यकीनन आप हकदार ठहरे। जी, मेरा ख्याल है कि वो जो नोबेल के उनको जीतने का जुनून हुआ है उसके लिए पाकिस्तान थोड़ा सा अपनी कश्मीर की बारगेनिंग चिप भी इस्तेमाल करे, कश्मीर को एज ए बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करे, फ़लस्तीन का तो कर ही रहे। ये भी इतलात है कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए ऊपर मुज़ाकरात के लिए या मुशावरत के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास भी तलब कर लिया है, जिसके बाद वो जो 21 पॉइंट का एजेंडा है उनका उसका जवाब भी देंगे जो ट्रंप साहब ने फ़लस्तीन के अंदर अमन और अमान के लिए पेश किया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस खित्ते के अंदर भारतीय हेजमनी और कश्मीर जो है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं कि लेह और लद्दाख के अंदर वहाँ के मकामी बशिंदों ने अपनी अलग रियासत के लिए खूनरेज मुजाहरे शुरू कर दिए हैं और वो फौज पे मुकायदा हमले कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये बेहतरीन मौका होगा
کہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صدر کو اس کی طرف توجہ دلائیں. دوسرا جو معاشی انٹریکشن کی بات ہوئی ہے اور امریکہ یہاں پہ قیمتی دھاتیں استعمال تلاش کرنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے, تو باقی جو شعبہ جات ہیں ان میں سے بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے مانگ سکتا ہے اور مانگنا چاہیے. ٹھیک. اسار انس صاحب, نوبیل پرائز کی دیرینہ خواہش لیے ڈونلڈ ٹرمپ آج مل رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب سے ایک بار پھر سے, اور پرائم منسٹر صاحب آج کی ملاقات میں جو ہیں وہ توجہ کا مرکز ہیں. وہ یہ کہہ تو چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب اپنا خطاب ان کا ہوگا تو یقیناً وہ مسئلہ فلسطین اور کشمیری عوام کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائے گا, یہ بھی تو سنہری موقع ہے نا کہ جب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اور رضی صاحب نے بھی کہا کہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو ڈسکس کریں. کیا لے دیا جا سکتا ہے, کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ آج نا ایک تاریخی موقع ہے. ہمارے عالم اسلام کے بے تاج ہیرو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم امہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آج ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے کہیں گے کہ بھائی یہ جو تم قراردادوں کو ویٹو کر دیتے ہو اور لوگ وہاں مرتے ہیں, یہ بند کرو فوری طور پہ. اور میرا یقین ہے کہ جتنے دبنگ شہباز شریف صاحب ہیں وہ انہیں کہیں گے کہ عافیہ صدیقی کو واپس کرو, ہم نے تمہارے بندے واپس نہیں کیے جنہوں نے پاکستان میں بندوں کو مارا تھا. میرا تو آج خون جو ہے نا جوش مار رہا ہے کہ میرا عظیم لیڈر جو ہے وہ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کہ تو کیسی مسئلہ کشمیر اب کر کے دکھاؤ. تو آج بڑا ایک تاریخی موقع ہے. مسلمان حکمرانوں کے عظیم قائد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ سے برابری کی سطح پہ مذاکرات کریں گے اور اس سے اب بہادری کے ساتھ پورے مسلم امہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بتائیں گے کہ تمہاری وجہ سے غزہ کے اندر ہزاروں جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں, لاکھوں لوگ, اور ہزاروں مرنے کے لیے پھر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا تاریخی, اور عافیہ صدیقی کا بھی کہیں گے, مسئلہ کشمیر کا بھی کہیں گے. تو یہ آج میں سمجھ رہا ہوں تاریخ بدلنے جا رہی ہے, کیونکہ ٹرمپ کو پہلی دفعہ ان کی ٹکر کا ایک لیڈر ملے گا. وہ زیلنسکی نہیں ہے جو چپ کر کے سنتے رہیں گے, وہ الحمدللہ ہمارے شہباز شریف ہیں جو ان کو پوری طرح اپنی طاقت کے ساتھ ہر بات کا جواب دیں گے جو انہیں دینا آتا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ آج ہم ایک ہسٹری بھی لکھنے جا رہے ہیں, اور یہ میرے خیال رات 1:30-2 بجے تک لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس میں ایک بات لے لیجئے گا. جی جو وہاں کے ہیں ہمارے 1-2 جرنلسٹوں سے جو بات ہوئی ہے, اور میرے ایک اور دوست کی بھی بات ہوئی ہے, انہیں بھی یہی پتا چلا ہے کہ آج جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کا ایشو بھی اٹھ سکتا ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے. اسار رانا ہونتے خوش ہو جائے یار. اچھا, نہیں میں پہلے بھی بہت خوش ہوں الحمدللہ. ہاں, اور میں پاکستان کا ذکر عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہے. میں اسار رانا کی سازش کو ناکام بنانے کی جسارت کر رہا ہوں. جو انہوں نے امت مسلمہ کے لیڈر کا خطاب جو ہے وہ ان سے چھین کے کسی اور شہباز شریف کو دینے کی کوشش کی ہے. امت مسلمہ کا نہیں, میں ایک صحافت کی اور آپ ایک ہی لیڈر ہے مسلم امہ کا. رضی صاحب میرا بھی ایک سوال لے لیجئے, لیکن میں بظاہر صاحب آپ سے ڈائریکٹلی پوچھنا چاہ رہی ہوں. عبدالعزیز شہباز شریف نہیں, ایک ہی لیڈر ہے, اسی تو نام ہی نہیں لے رہا. یہ دیکھو وہ عظیم قائد میرا شہباز شریف ہے. بس خبر یہ ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ کلوز ڈور میٹنگ ہوگی, میڈیا کو اجازت نہیں ہوگی, کوسچن آنسر سیشن آور نہیں ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک انتہائی اہم ملاقات تصور کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں کیا وعدے, کیا کچھ کر کے واپس آئیں گے. اور پھر دوسرا یہ بھی کہ جب ہم خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات کرتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ جو بھی ہونے والا دفاعی معاہدہ ہے اس کے بعد یہ والی تو ملاقات کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ملاقات کلوز ڈورز میں ہونا, پھر اس کے بعد کسی کو کچھ نہ بتانا, میڈیا کو کوئی سوال نہیں, یہ بڑا تعجب سا محسوس ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. اس پہ 3 سے 4 پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک غیر متوازن شخصیت کے حامل ہیں, تو ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ بہت اچھے کنورسیشن سٹارٹر ہیں. وہ خوشگوار رسمی جملوں کا تبادلہ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس ملاقات
کو خوشگوار انداز میں ہی ہونا ہوگا، اس کے اندر کوئی تلخی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میرا بڑا غیر مقبول سا اوپینین ہے کہ اس میں کوئی بڑے فیصلے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کلوز کہ ڈور ڈسکشن کا جو نام دیا جا رہا ہے، میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں، مطلب پھر یہ تو بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر بہت ہی خوشگوار انداز میں ملاقات ہوگی، کوئی بڑے فیصلے بھی نہیں ہونے والے۔ جی بالکل، یہ وائٹ ہاؤس کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اندر مختلف ملاقاتوں کے جو پروسیجرز ہیں اس میں یہ چیز درج ہے کہ کون سی ملاقات میں میڈیا الاؤ ہے، کون سی میں نہیں ہے، کتنی دیر کے لیے الاؤ ہوگا۔ کئی دفعہ فوٹیج بن جاتی ہے، آپ کوسچن آنسر کر لیتے ہیں، اس سے پہلے ملاقات ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ ان کے میرا خیال ہے کہ رسمی کچھ پروٹوکولز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں۔ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ مائن اینڈ منرلز کا جو ایشو ہے اس کے اوپر پہلے بھی جو پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ایک پیش رفت دیکھی کہ کچھ امریکنز کمپنیاں پاکستان آئیں اور یہاں پر ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے طریقہ کار طے کرنا تھا وہ کر لیا۔ معاملہ انڈیا، کشمیر یا سعودی عرب کے حوالے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی پیش رفت اس لیے نہیں ہوگی کہ عالمی قوتوں کو بھی اس چیز کا مکمل احساس ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک حد سے آگے اپنی جنگ کو نہ لے کے جایا کریں۔ پلوامہ کے اندر بھی اور ابھی جو ہمارا 4 دن کا جو سٹینڈ آف ہوا ہے، جنگی کشیدگی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی عالمی طاقتوں کی صرف یہ کوشش تھی کہ چونکہ دونوں رسپانسبل سٹیٹس ہیں، اٹامک پاورز ہیں، تو وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر رہ کے لڑیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ثالثی کی کوئی توقع رکھی جائے، یا ایون عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب سے جب شکیل آفریدی کی ڈیمانڈ آتی ہے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ریاستی مفادات جو ہیں چلے میں سے بڑا مختصر کرتی ہوں آپ کے نزدیک پھر آج بات کن معاملات پر ہوگی؟ اس دن کا انتخاب کیا جائے گا، تعین کیا جائے گا کہ کس دن نوبل پرائز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھمایا جائے گا، کہ پھر اس پہ اکتفا ہو کر آج سارے اٹھیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ رسمی نکات پر بات ہوگی جس میں پاکستان امریکہ کے تعلقات ڈسکس کیے جائیں گے، اور عالمی دنیا کے حوالے سے سعودی عرب اور قطر کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بات تو ہوگی، لیکن پریکٹیکلی اس کے اندر پاکستان کا رول کیا ہوگا اس کا میرا خیال ہے ابھی تعین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں مڈل ایسٹ کے اور امریکہ کے، ان میں ایسی کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس میں پاکستان کی ضرورت پڑے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پوائنٹ آف ویو آپ کا آگے بریک لینے آ جا رہا ہے، بریک لیتے تو بریک کے بعد میں آ کے ذرا ڈسکس کرتی ہوں کہ وہ جو ایک 21 نکاتی ایجنڈا پکڑایا ہے اسلامی ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کہا کیا گیا ہے اس میں، اور کیا جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ڈویبل ہے بھی یا نہیں؟ اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک ونس اگین۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں سوال چھوڑے گئی تھی کہ 21 نکاتی حل نکالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان کے نزدیک یہ معاملات اگر ہو جائیں تو فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ 2 ریاستی حل کے حوالے سے حماس کو تو فوری طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر فلسطین کا حصہ نہ رہے تو فلسطین کا 2 ریاستی حل میں نکلا جا سکتا ہے، لیکن سوال میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو 21 نکات ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھ چھوڑے ہیں اور جو تھما دیے گئے ہیں، یہ کتنے ڈویبل ہیں؟ کیا فلسطینی اس کے لیے اگری ہوں گے؟ باقیوں کی جو معاملات ہیں وہ تو بعد میں آئے، اور فلسطینیوں سے مراد میں بالخصوص حماس کی بات کر رہی ہوں جو کہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اسحاق رانا صاحب، یہ 21 نکاتی پلان کتنا ڈویبل آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن ایک بات تو سمجھیں کہ حماس جو ہے وہ کوئی ایک خالی مزاحمتی تنظیم نہیں ہے۔ حماس وہاں پہ اہل فلسطین کے دل کی دھڑکن ہے، اور ایک طرف پوری عالمی قوتیں ہیں اور ایک طرف اکیلی ایک چھوٹی سی تنظیم حماس ہے جس پہ کبھی کویت پہ حملہ کرتے ہیں، لبنان میں کرتے ہیں، غزہ میں کرتے ہیں، اور وہ ان کے قابو نہیں آ رہی۔ اگر اب یہ سمجھیں کہ مائنس حماس فلسطین میں کوئی امن ممکن ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ممالک کو بھی پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی شاید یہ مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جو مسلم ممالک ہیں، پتہ نہیں یہ لفظ آپ ایڈٹ کر دیجئے گا آپ، کہ ہم یہ جو شیعہ سنی کانفلکٹ ہے یہ ہم میں ابھی بھی غیر محسوس انداز میں موجود ہے۔ سعودی بیک اور ایرانی بیک تنظیموں کا جو وہاں پہ اثر رسوخ کے حوالے سے دونوں ممالک کی کوشش ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ان حالات کے اندر یہ جو 21 نکات ہیں یا کچھ بھی ہیں، دیکھیں میری نظر میں اگر ٹرمپ ہو یا مسلمان ممالک ہوں یا یورپ ہو، اگر وہ ذرا سا بھی سنجیدہ ہیں
तो सबसे पहले वहाँ मुस्तकिल जंग बंदी होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे तिबी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको फौरी तौर पे इंश्योर करना ज़रूरी है। और तीसरा ये कि फ्लोटिला जैसे और दीगर जो लोग वहाँ इमदाद पहुँचाना चाहते हैं उनके रास्ते खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तीन चीज़ें नहीं करते और 21 नकात पे बहस करते रहते तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस दौरान इसराइल मज़ीद जितने फ़लस्तीनी शहीद कर सकता है वो कर दे, मज़ीद जितनी इमारतें गिरा सकता है अगर कोई रह गई हैं वो गिरा दे, और मज़ीद जेनोसाइड जितना कर सकता है वो कर दे। अगर दुनिया इस तरह खेलना चाह रही है 21 पॉइंट, तो मुझे नहीं पता। अगर दुनिया संजीदा है और ट्रंप को हमने अवार्ड भी देना है, मुझे तो लगता है कि शहबाज साहब जेब में से कोई अवार्ड निकाल के कहें कि लो पैन में पहले ही बनवाता है थोड़े लिए, तुसी ले लो, तो वो ट्रंप ज़्यादा खुश हो सकते हैं, वो गैम्बो खुश भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अगर आपने दुनिया में अमन कायम करना है तो माइनस हमास मुमकिन नहीं है। तीन चीज़ें जो मैंने कही हैं इन्हें फौरी तौर पे इंश्योर करेंगे तो दुनिया की संजीदगी का अंदाज़ा होगा, नहीं तो ये सब कुछ ड्रामा है। और इसराइल को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है कि इस दौरान तुम जितनी कत्लगारी कर सकते हो, गारतगरी कर सकते हो, कर लो। सही। अच्छा, वैसे वाकई में कोई इस किस्म के भी बयान सामने नहीं ना आया कि चलें अगर 21 नुकाती एजेंडा पेश भी कर दिया गया है तो तब तक इस किस्म के हमले नहीं होंगे, इमदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत लचक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से भी दिखाया जाए ताकि दीगर ममालिक भी सोचें, अगर आप फलस्तीन भी सोच सके। माजिद निज़ामी साहब, अमरीकी एलची ने कहा कि आने वाले चंद रोज में गजा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। किस किस्म के ब्रेक थ्रू का ऐलान एक्सपेक्टेड है? सिर्फ अपने मन की करेंगे या बाकियों की भी सुनेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो गज़ा में मेरा ख्याल है हमास ही है, और उनकी जानिब से भी एक लेटर कतरी हकाम को दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो रखा है और कहा है कि जितने भी अभी यरगमाली उनके पास हैं तो उनमें से आधे वो रिहा कर देंगे और उसके बाद आप इस प्रोसेस को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर इस वक्त जो मुश्किल है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से या सदर ट्रंप की जानिब से कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता कि जो एंटी इसराइल हो। वो एक न्यूट्रल प्लान भी लेके नहीं आ सकते। प्रॉब्लम इस वक्त गज़ा का भी नहीं है, इस वक्त इवन वेस्ट बैंक के ऊपर जो मामलात हैं वो भी इसराइल चाह रहा है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वो तब्दीली लेके आए। तो गज़ा के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है और जो वेस्ट बैंक का इशू है, इसी वजह से दुनिया अब 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा रही है कि एक तो मुस्लिम वर्ल्ड का जो मौक़िफ़ था कि हम इसराइल को मानते ही नहीं है, और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं है। तो एक तो 2 नेशन सोल्यूशन की तरफ जाया जा रहा है कि 2 रियासतें यहाँ पर किसी ना किसी तरह काबिल कबूल हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी विदाउट हमास, आप कैसे गज़ा का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चला लेंगे, बना लेंगे, ये मेरा ख्याल है कि नामुमकिनात में से लगता है। और इसके अलावा फिर ये है कि चूँकि गज़ा में तबाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो उसको फिर किस तरह से रीबिल्ड किया जाएगा या वहाँ के लोगों को किस तरह से जो आपने रीबिल्ड की बात की और ये जो रिहेबिलिटेशन की बात की है, इन चार्टर ऑफ डिमांड में से एक पॉइंट, एक अहम नुक्ता ये भी है रिजवान रशीद साहब, वही बात आ गई कि रियल स्टेट की अप्रोच अपनाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने। अपनी तो इजारादारी वो वहां पर कायम करना चाह ही रहे थे, साथ साथ वो दूसरे ममालिक को भी ये मौका फराहम कर रहे हैं कि आए आप भी आके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लें। तो गजा की तामीर नौ का जो जामा मंसूबा है, आपको लगता है कि मुस्लिम दुनिया, अरब ममालिक इसकी हिमायत करेंगे? देखिए, ये 21 पॉइंट जो हैं, मुझे इनकी नाकामी का इतना ही यकीन है जितना कि मुझे ये यकीन है कि मेरे साथ माजिद निज़ामी साहब बैठे हुए हैं या ये साथ वाली खिड़की में इसार राना साहब बैठे हुए हैं। मुझे इतना ही यकीन है। उसकी वजह ये है कि इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अगर इसराइल या उसका गारंटर अमेरिका अगर ये तय किए गए नुकात के ऊपर अमल नहीं करेंगे और उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको सजा देने का या उनको सबक सिखाने का कौन जिम्मा लेता है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। 7 से 8 एग्रीमेंट जिसमें कैंप डेविड भी शामिल है, शर्मुल शेख भी शामिल है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुआहदे हुए थे फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल के। क्या इसराइल ने उनमें से किसी एक मुआहदे को भी माना? पूरी तरह नहीं। जो उसकी मर्जी में हुआ कि जहां तक उसको फैलने की इजाजत मिली वो वहां तक फैल गया, लेकिन जो उसके जवाब के अंदर उन्होंने फ़लस्तीनियों को देना था वो उसने नहीं किया। और उसने बिल्कुल जिसे कहता हूं कि डिटाई से कहा कि जी मैं नहीं करता, आप जो मर्जी कर ले,
आप करारदादें पास करते रहे। यहाँ पे ये आके कोई 21 पॉइंट हो या 121 पॉइंट हो, वो नाकाम है, नाकामी उनका मुकद्दर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें से किसी एक शर्त को भी कबूल नहीं किया जाएगा मुस्लिम दुनिया की तरफ से? नहीं, मुस्लिम दुनिया उनमें से सबको कबूल करने को तैयार है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू बार बार ये लोग कह रहा है कि इन लोगों ने नेतन्याहू ये बात बार बार कह रहा है कि अगर इन लोगों ने जिंदा रहना है तो इन्हें फलस्तीन छोड़ना होगा। ये अफ्रीका में जा बसें, ये अरब में जा बसें, जहां पे मर्जी जा बसें, यानी सारे फलस्तीन अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो उनको फलस्तीन छोड़ना होगा। ये नेतन्याहू साहब या उनके वुज़रा बार बार कह रहे हैं। अब जब इसमें ये एजेंडा डाला गया है इस कवर के अंदर कि देखिए तामीरे नौ के लिए तो हमें ये जगह खाली करवानी पड़ेगी ना, तो इतने अरसे के लिए ये लोग मुंतकिल हो जाएं सहराए सीना के अंदर, जिसको सीनाई भी कहते हैं, जो मिस्र में वाक़या है, या कुछ लोग उर्दन चले जाएं और जैसे तामीरे नौ हो जाए तो ये वापस आ जाएं। ये मिस्र को भी पता है, ये उर्दन को भी पता है, और ये इसराइल को भी पता है कि किसी ने वापस नहीं जाने देना, और फलस्तीनियों को सबसे ज्यादा पता है कि उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। लिहाजा इन मुज़ाकरात की नाकामी तो यहीं पे लिख दी गई। अगर वो शहीद होते रहे, और तकरीबन 65,000 लोगों से नफूस से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, और उन्होंने अपना वो इलाका, वो मोहल्ला वो नहीं छोड़ा, तो वो अब इसलिए चले जाएं कि आपकी बिल्डिंग जो तबाह हो गई है उसको हम दोबारा तामीर करते हैं और आपको ही देंगे, ये वादा किया जा रहा है इन 21 रकात अगर मैं कहूं तो इसका वही बात आ गई कि इसका फैसला हमास ने करना है, इसका फैसला फलस्तीन ने करना है। जिनके हाथों में ये एजेंडा थमाया गया है वो चाह भी लें तो फिलहाल कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा ही है रज़ी साहब? जी बिल्कुल, बल्कि वो इनकार कर चुके हैं, इलाका छोड़ने से वो इनकार कर चुके हैं। इन्हीं पॉइंट के ऊपर इन 21 निकात ने फ्लॉप हो जाना है, और पाकिस्तान को इसका बोझ नहीं था उठाना चाहिए इसके फ्लॉप होने का। इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा बाकी ममालिक को लीड करने देना चाहिए, जैसे तुर्की हो गया, जैसे सऊदी अरब हो गया। ठीक है अच्छी तजवीज़ के साथ कि पाकिस्तान को इन मामलात का बोझ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि दीगर और जो ममालिक है और मुस्लिम ममालिक है जरा सामने लेकर आना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF के वफ्द की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, हुकूमत भी कुछ दावे कर रही है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त IMF का जो वफ्द है वो सब पाकिस्तान में मौजूद है। तकनीकी मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, और इस सिलसिले में हुकूमत भी कुछ दावे करती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रही है कि 51 शराइत थी, जिनमें से लगभग मेरे ख्याल में कुछ 40 से 45 के दरमियान का फिगर मुख्तलिफ जगहों पर कोट किया जा रहा है कि वो कंप्लीट किया जा चुका है। अब हुकूमती दावा ये किस हद तक दुरुस्त है, सबसे पहले तो जरा इसके ऊपर बात करते हैं, और मजीद IMF क्या चाह रहा है उसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। निजामी साहब, दावा कितना दुरुस्त है हुकूमत का कि 51 में से ज्यादातर शराइत जो हैं वो मानी जा चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि अवामी अंदाज में अगर इसको समझाने की कोशिश की जाए तो चूँकि IMF हमें लोन देता है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि वो वापस किस तरह से लेगा, और पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हैं उनके ऊपर फिर IMF निगाह रखता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जिससे एटलीस्ट आप जो लोन हम आपको दे रहे हैं, एक तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जाए और उसके बाद उसकी वापसी का बंदोबस्त भी हो। तो बुनियादी तौर पे इन सारी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात होती है, जिस तरह हम देखते हैं कि जी बिजली के बिलों का मसला है, सब्सिडीज़ का मसला है, फिर डिफरेंट कॉरपोरेशंस का मसला है। तो ये इस तरह के सारे टेक्निकल पॉइंट्स हर दफ़ा डिस्कस किए जाते हैं ताकि पाकिस्तान वो जो किस्त वापस करने का अमल होता है उसके अंदर कामयाब रहे। और अभी तक जो प्रोग्राम्स कामयाबी से चल रहे हैं उनकी बुनियादी वजह भी ये है कि पाकिस्तान ने IMF के कहने की वजह से कुछ ना कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं, और इसी वजह से ये प्रोग्राम कामयाबी से आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे अब भी ये लगता है कि अभी भी एक अच्छे एग्रीमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं इत्तेफाक हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या वो एग्रीमेंट अवाम के ऊपर क्या असर डालेगा, या जो पहले चेंजेस आई हैं उससे अवाम पे क्या असर हुआ है। बिल्कुल अवाम के ऊपर एक मनफी असर उसका हुआ है, मईशत के ऊपर या जो टैक्सेस का मामला है उसके अंदर अवाम मुश्किल का शिकार है। लेकिन IMF के मामले में मेरा ये ख्याल है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि IMF लेकिन मुझे ये बताइएगा निजामी साहब, ये जो हालिया पाकिस्तान की सिचुएशन है, सैलाब का जो नुकसान का तखमीना मंजर आम पर आया, फिलवक्त जो रिपोर्ट्स हैं वो उसके मुताबिक तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस वक्त पाकिस्तानी मईशत को।
اس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے, انڈو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پی ایم صاحب نے بھی ملاقات کی آئی ایم ایف کی سربراہ سے امریکہ میں, اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس دفعہ جو آپ ریویو کریں تو کائنڈلی اس نقصان کو ذرا مد نظر رکھیے گا. جی بالکل, یہ 30 بلین نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا ایک چین ریئیکشن بھی آنے والا 6 مہینوں کے اندر, تو یہ نقصان زیادہ ہو جائے گا. تو یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان چیزوں کا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. پرابلم پھر وہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ نان ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے, جو آپ کے ڈیلی ایکسپینسز ہیں, جو کارپوریشنز کے معاملات ہیں, ان میں آپ کچھ ایسے کٹس لگائیں, کچھ ایسے ریفارمز کریں کہ وہاں سے پیسہ نکال کے آپ دوسرے سیکٹرز میں لے کے جائیں. تو یہ بالکل کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوگی, بالکل سیلاب کے مسئلے پہ بات ہوگی. ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بہت ریلیف بھی ملے اور آئی ایم ایف کے ذریعے ہم دوسرے عالمی اداروں تک کنیکٹ کر سکیں اور وہاں سے بھی کچھ اپنی پرپوزلز کے اوپر وہاں سے فنڈنگ لے سکیں. تو بالکل اس معاملے کو اس دفعہ مد نظر رکھا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ سیلاب کے علاوہ جو باقی اسٹرکچرل چینجز ہیں, آئی ایم ایف ابھی بھی ان کے اوپر قائم ہے اور اس دفعہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. رضی صاحب, سیلاب کے 30 ارب ڈالر کے نقصانات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان خود کو مدد کر سکے گا؟ کیونکہ جہاں ایک طرف آپ بھی خود اس بارے میں بارہا بات کر چکے ہیں اسی پروگرام میں بیٹھ کر کہ ہمیں کسانوں کو اگر دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے, پاکستان کی معیشت کو, زرعی معیشت کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے, تو ہمیں مفت کھاد دینی ہوگی, مفت بیج دینا ہوگا, مفت مشینری پرووائڈ کرنی ہوگی. تو یہ سب کام تو حکومت نے کرنے, لیکن حکومت بھی تبھی کرے گی جب حکومت کے پاس فنڈ ہوں گے. فنڈ کہاں سے آنے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کس حد تک لچک دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے, حکومت, میں پنجاب حکومت کی حد تک تو پوری اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت نے کم از کم فنڈز کی وجہ سے اپنا بحالی کا کام نہیں رکنے دیا, ریسکیو کا کام نہیں رکنے دیا. اور اب بحالی کی طرف جانا ہے تو ظاہر ہے یہ بڑا کام ہوگا. ریسکیو میں تو صرف آپ نے فوری طور پہ جانیں بچانا تھی, یا سامان بچانے تھے, یا مویشی بچانے تھے. دیکھیے, آئی ایم ایف کا یہ جو جائزہ مشن آیا ہے اور اس نے جائزہ لینا ہے پاکستان کی معیشت کا, اب تک آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر غربت کی سطح بڑھتی ہے. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ اگر آپ دیکھیے تو وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے. میری اور اسار رانا کی جب باری آتی ہے, ماجد نظامی صاحب تو امیر آدمی ہے, ہماری جب باری آتی ہے نا تو دیکھ ختم ہو جاتی ہے. ہم غریبوں کی باری جب آتی ہے تو حکمرانوں کو یاد آتا ہے کہ نہیں, وہ ایف بی آر کے لوگوں کو اس سال 1000 گاڑیاں بھی لے کے دینی ہیں جی, وہ کالے ڈالے بھی لے کے دینے ہیں. تو اس وقت وہ جی دیکھ ختم ہو جاندی جو ساڑی باری آندی ہے, بوٹی تے سانو کی لبنی ہے, چاول بھی نہیں لاب دے. یہ پاکستان کے عوام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کے لیے حکمرانوں کے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, ایک طرف حکومت اس قابل بھی نہیں ہے کہ جب گھی کا نرخ بڑھا تھا تو فیکٹری مالکان نے بڑھا کے 350 روپے لیٹر والا کوکنگ آئل کا جو پیک پاؤچ ہوتا ہے وہ انہوں نے 650 روپے کا کر دیا تھا. لیکن عالمی لیول کے اوپر جب اس کے قدر میں کمی واقع ہوئی, اس کے را مٹیریل کی کمی میں, تو وہ 650 والا جو پاؤچ تھا اسے 350 کا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. بڑی حاتم تائی کی قبر کے اوپر ہمارے چور سیٹھ نے اگر ٹانگ ماری تو وہ 650 سے کم کر کے اس نے 600 کر دیا. اب اسار رانا پروفٹ کا اندازہ کر یار, کتنا بڑا پروفٹ کمائی جا رہا ہے ہمارا سیٹھ, اور حکومت اس کو پوچھ نہیں رہی. یہی حال جو ہے آپ چینی کے اوپر لے جائیے, یہی حال آپ آٹے کے اوپر لے جائیے. ہماری حکومت نے آئی ایم ایف کا نام لے کے کسان کو ذبح کر دیا اور آخری وقت تک دلاسا دیتے رہے کہ گندم خریدی جائے گی. گندم نہیں خریدی گئی. اور جب سیلاب آیا اور جن چند مدودے چند کسانوں نے وہ گندم رکھی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کا ریٹ بڑھ جائے, اور گندم کا ریٹ بڑھنا شروع ہوا, تو سرکار نے وہ جو اپنے ہڑکارے بھیج کے چھاپے مارنے شروع کر دیے, لوگوں کو گرفتار کر لیا. اب رہنے دینا اوپن مارکیٹ, اب بڑھنے دے ریٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے جہاں پہ سپورٹ کرنی تھی کسان کو, جہاں پہ آپ نے 3900 روپے یا 4200 روپے فی من گندم خریدنا تھی, آپ نے کہا جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں, اوکے, آپ مارکیٹ سے باہر نکل گئے ٹہلتے ٹہلتے, ویل اینڈ گڈ. اب جب کسان کو یا وہ گندم خرید کے ذخیرہ کر لینے والے کو پروفٹ ملنے کا موقع آیا, تو آپ نے پولیس بھیج کر, پیرا فورس بنا کر,
اس پہ چھاپے مارنا شروع کر دیجئے. یہ انفیئر ہے. جب آپ نے اوپن مارکیٹ ہے تو پھر اوپن مارکیٹ ہے بھائی. آپ یا تو آئی ایم ایف کے سامنے کنٹیسٹ کریں. سمجھا دیجئے ایک بات میری آسانی کے. اچھا کہیے میری بات کو, یا تو آپ آئی ایم ایف کے سامنے کنٹیسٹ کریں کہ بھائی ہمارے ہاں ابسولوٹ اوپن مارکیٹ نہیں چل سکتی, ہمارا سیٹھ جو ہے وہ کرپٹ ہے, وہ لوٹیرا ہے, وہ لوٹ مار کرتا ہے. یعنی یہ مجھے روزانہ تانا مار رہا ہوتا ہے رانا کہ جناب سٹاک مارکیٹ بڑھی جا رہی ہے. سٹاک مارکیٹ کیوں بڑھتی ہے؟ کہ سیٹھ کو منافع زیادہ ہوا ہے, وہ شیئر ہولڈر کو بھی حصہ دے گا. سیٹھ کو منافع کہاں سے ہوا ہے؟ اس نے زیادہ لوٹ مار کی ہے. سٹاک مارکیٹ اس لیے بڑھتی ہے رانا. تو سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے اور ریکارڈ توڑی جا رہی ہے, 2.25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے یار. میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا سیٹ کمائی جا رہا ہے, اور اگر سیٹ کما رہا ہے تو میری اور آپ کی کاسٹ کما رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے. رضوان رضی صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں. اور پھر اگر ہم سیٹ کما رہا ہے, معیشت کے دعوے دیکھتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہانی کچھ اور ہی کرتے ہیں. ریگولیشن کی بات بھی آتی ہے. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آ کے ہمیں ایک کان میں تو کہتا ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے, اور دوسرے کان میں کہتا ہے کہ غربت بہت بڑھ گئی. یار تم ہمارا سوشل سٹرکچر تو دیکھو. ہمارا یہی سیٹ ترقی کر کے تعلیم فروش بن گیا, یہ صحت فروش بن گیا, اور یہ ہمارا سیٹ جو ہے یہ ملک کی باغ ڈور بھی چلا رہا ہے. یار اس سے ہمیں بچانا ہے آئی ایم ایف بھائی. آئی ایم ایف کے سامنے یہ مسئلہ پلیڈ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہمیں چلے میں یہ سارا صاحب سے بات کر لیتی ہوں کہ کیا ہم لوگ اپنا کیس صحیح انداز میں پلیڈ کریں گے آئی ایم ایف کے آگے, یا نہیں کریں گے, یا پھر جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہم وہی کریں گے, اور جو کیا کہتے تکلیف کا بوجھ ہے وہ عام صارفین کو ہی اٹھانا پڑے گا. اسارانہ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, اگر مان بھی لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ آئی ایم ایف حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا ہے, تو کن بیسس پر وہ حکومت کی مدد کرے گا اور کہاں پر شرائط کو مزید سخت کر دے گا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, میرا آج دل کر رہا ہے کہ رضی کا ماتھا چوم لوں. آج میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے رضی بھائی نے, ٹھیک ہے نا. وہ سیاپا جو میں نے ڈالنا تھا رضی صاحب نے پہلے ہی ڈال دیا, لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سارا کچھ ڈال دیا طاقتور و سرمایہ داروں کے. بھائی حکمران ذمہ دار ہیں اس کے, رضی بھائی فیکٹریاں میری نہیں ہیں, چینی کی ملیں میری نہیں ہیں, آپ کی نہیں ہیں. آئی پی پیز کے مالک آپ اور میں نہیں ہیں. یہ گھی فیکٹریاں آپ کی اور میری نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ تم بیٹھ کے تم نے سرمایہ کمانا ہے, تم نے منافع کمانا ہے, مجھ سے کمانا ہے, تو تم میرے لیے کیسے بھائی کوئی ایسے ریفارمز کر سکتے ہو جس سے مجھے فائدہ اور تمہیں نقصان ہو جائے؟ اور یہ آئی ایم ایف ہمیں پھوکیاں تڑیاں لانا لا 2 نمبر اداکار. ہر دفعہ جب آتا ہے ریفارمز کریں تو جا کے پیسے پھڑا کے طاقتور چلا جاتا ہے. ہر بار اب ہم یہی سنتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا جی ریفارمز کریں, اور پچھلے 30 سال سے میں سن رہا ہوں آئی ایم ایف کی یہ ٹر لگائی ہوئی ہے اس نے, اور آخر میں جا کے پیسے دے کے چلے جاتا ہے. کوئی ریفارمز نہیں ہونے, کچھ نہیں ہونا. یہ ملی بھگت ہے. اب آئی ایم ایف ہمیں جان کے ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہے جو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال کریں گے اور یہ ملک جو ہے نا نیچے لگتا جائے گا. تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ بھائی وہ ریفارمز کرا کے اور پیسے صحیح طرح استعمال کروائیں. وہ کروا دیں گے تو پاکستان کے پالیسیز کے اوپر اثر انداز کیسے ہوں گے؟ کیسے وہ وقت آئے گا کہ اگر لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے اور ایک حکمران کہے جی میں نے انہیں سبسڈی دینی ہے, تو وہ اپنے وزیر سے کہے ذرا آئی ایم ایف سے پوچھ لو دے دے کہ نہیں. اے پہ یہ خود مختاری تھوڑی. صحیح. اچھا ویسے یہ بات تو خیر پی ایم صاحب بھی کر چکے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو مزید قرض ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کو حل کرنے کا مرض جو ہے نا اس کا وہ علاج نہیں ہو سکتا. لیکن نظامی صاحب ایک مختصر صاحب میں ایلیمنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہٹ کر. ایک رپورٹ آئی گزشتہ 3-4 روز پہلے, اس میں یہ کہا گیا کہ تقریباً کچھ 70,000 کے قریب سنیارے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں آئی ایف بی آر کے ساتھ, لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ صرف 25,000 کے قریب دے رہے ہیں. مطلب یہاں پر یہ معاملات سمجھ نہیں آتے. ایف بی آر کی بھی کچھ نالائکیاں ہیں جو کہ عام صارفین کی گلوں کو پڑتی ہیں. دیکھیے اس میں 100% کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی جتنی بھی سٹوریز ہیں آپ وہ فیکٹس دیکھتے جائیں اور سر پیٹنے کا دل کرتا ہے. مثال کے طور پر اس سے پہلے جیولرز کی جو بات ہے یہ رپورٹ بالکل آئی ہے. اس سے پہلے رپورٹ آئی کہ 6 لاکھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر کہ جو 1200 ارب روپے کا ٹیکس چوری کر لیتے ہیں ہر سال. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چیئرمین ایف بی آر خود کہہ رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس طرح کے جب فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرتے ہیں تو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد آپ اس کی پروگریس رپورٹ بھی دیں
کہ آپ نے اس میں سے کہاں کہاں کتنی ریکوری کروائی ہے. اگر آپ اس طرح کی پنچ لائنز کے لیے یا ہیڈ لائنز کے لیے رپورٹس تو بنا دیں گے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اب ان جیولرز کے حوالے سے ہر مہینے کی پروگریس رپورٹ بھی آنی چاہیے FBR کی جانب سے کہ ہاں ہم نے اس کے اوپر یہ فیکٹس نکالے ہیں تو یہ کاروائی بھی ہوئی ہے اور وہاں سے اتنے بلین کی ریکوری آ رہی ہے. اگر تو ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ جو ریفارمز کی یا ٹیکس کلیکشن کی بات کی جاتی ہے وہ محض ان کا ایک نعرہ ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات میری بھی لے لیجئے گا, بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اب سے نا ذرا کیونکہ ذریعہ ایک میں نے بات کرنی ہے. اسار رانا ایک منٹ, میں حکومت رضی صاحب نہیں آپ رضی صاحب میں نے کلوزنگ ضرور پڑھنا ہے. جی رانا آپ کا رضی صاحب صرف آپ نے بتانا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو ایک علم میں ہوگا کہ کتنے 100 ارب کا اسٹیٹ عدالتوں نے دیا ہوا ہے لوگوں کو جن کے اوپر ٹیکس اور عدالتوں سے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے. ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے انوائرمنٹ سے نپٹنا ہے اس لیے ہمیں آپ قرض نہ دیجئے, فنڈ دیجئے. اوکے, دنیا اس وقت ہاتھ میں پیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے کہ بتائیے کس پروجیکٹ میں ڈالنا ہے. اب وہ پروجیکٹ ڈیزائن کرنا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چاروں صوبوں کے ہیں. حرام ہے کسی نے آج کی ڈیٹ تک کوئی ایک منصوبہ فارورڈ کیا ہو کہ ہم جناب اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ایکڑ پہ درخت لگائیں گے, ہم اتنے جناب جو ہے وہ ڈیم بنائیں گے, ہم اتنی جگہوں کے اوپر فصلیں کاشت کریں گے, ہم پانی کی چینلائزیشن کریں گے. حرام ہے. اور 14 ارب ڈالر کی 15 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ تھی, 3 ارب ڈالر لے کے گھر تو بنا دیے ہیں لوگوں کو, کچے چٹھے جھوٹے موٹے جیسے بھی بنا دیے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے ایک آنے کا پروجیکٹ ہماری بیوروکریسی نے نہیں بنا کے دیا, ان کو کس نے پوچھنا, یہ میں نے نہیں بنا کے دینا, یہ نظامی نے نہیں بنا کے دینا, یہ رانا نے نہیں بنا کے دینا. ایسا ہی ہے, یہ حکومتوں نے ہے اور صوبائی حکومتیں اگر فنڈ لیتی ہیں تو انہیں فیزیبلٹی رپورٹ بھی تیار کرنی ہے, انہیں ڈرافٹنگ کرنی ہے کہ یہ ہمارے پاس پلان ہے اور پھر اس کو جا کے آگے چل کر اپروول ملنی ہے. لیکن کہاں یہ ہمارے جو حکمران ہیں پتہ نہیں سسٹم بھی جا کر آن کرتے ہیں یا نہیں آن کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.